جی میرا سوال یہ ہے، اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے اور اچھا انسان کیسے بنے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اگر ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان اچھا انسان بننے کی نیت کرے، سوچ کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرے اور پھر اچھائی کی کھوج کرے، جس مالک نے اسے بنایا ہے، سارے سنسار میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اس مالک کی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور سنسار میں جتنی بھی برائی ہے چاہے کسی بھی روپ میں ہو سب شیطان کی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے لیے امن شانتی اچھائی میں ہے، سچائی میں ہے۔ تو دیکھیے، انسان جب اچھائی کی نیت کرے گا تو اسلام کو پہچانے گا، ساری دنیا میں جتنی بھی اچھائی ہیں ان سب اچھائیوں کو اسلام سکھاتا ہے۔ دنیا کی ساری اچھائیوں کا نچوڑ ہے اسلام۔ تو پہلے انسان اچھا انسان بنے، انسانیت کو اپنے اندر جگائے، ایشوری رچنا کو اپنے اندر جگائے، اور پھر اس کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے۔ جب وہ اسلام کو پہچانتا ہے کہ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، ہمیں بھلائی پر چلاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو اپنے سچے بنانے والے کے سامنے سرنڈر کر دے گا، سونپ دے گا، اپنا سب کچھ سونپ کر، اپنی مرضی چھوڑ کر اس مالک کی مرضی پر جیون جیے گا۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، انسان کو فری ول دیتا ہے، اچھائی پر چل یا برائی پر چل، چاہے میرا احسان مان، اچھائی پر چل، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان کر مجھے راضی کر کے مر کے آ، جنت کا انعام پا، یا پھر میری رچنا کے خلاف چل کر میری ناشکری کر کے آ، انکار کر کے آ اور جہنم کی آگ میں جا۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں دنیا بننے سے پہلے کا حوالہ ہے، دنیا بننے سے پہلے سے لے کر اور دنیا ختم ہونے کے بعد تک کی سارا حوالہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو ہم دیکھیں کہ اس سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے، کھانے پینے کی وجہ سے کوئی قوم تباہ نہیں کی۔ یاد رکھیں، اللہ نے کسی بھی قوم کو زمین میں سے روزی کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی کمی نہیں کری۔ جب قوموں نے ظلم اور فساد دھرتی پر پھیلایا تب اللہ نے ان کو تباہ کیا، ہلاک کیا۔ یاد رکھنا، کھانے پینے کی وجہ سے کبھی بھی کوئی قوم نہ مری، کوئی پبلک نہ مری، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بھرمار رکھی۔ لیکن جب اس قوم نے فساد پھیلایا، دھرتی پر ظلم جاستی پھیلائی، تب اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ اللہ نے ہمیشہ زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا رہا، کھانے پینے میں کوئی کمی نہ کی۔ تو جب انسان اپنی بھاونا کو شدھ کرے گا، دنیا کی حیا مایا سے رکے گا، اللہ کی طرف کو سوچے گا، نیت کو شدھ کرے گا، اچھا انسان بننے کی کوشش کرے گا، تب وہ اسلام کی اچھائی کو پہچان پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان روز آتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس دنیا کا جتنا پیٹ بھرتے ہیں اس سے زیادہ اور کھل جاتا ہے۔ اب کہ یہ کام سنبھالا ہے تو 2 کام اور نکل گئے، 3 کام اور نکل گئے، پھر اس میں انسان لگ گیا، اس میں انسان لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا بٹورتا ہوا مر جاتا ہے، مگر دنیا کا پیٹ نہیں بھر پاتا ہے۔ دنیا انسان کو تھکا کر، گلا کر مار دیتی ہے۔ تو اب دیکھیے، انسان جو ہے برائی پہ کو بہت جلدی سے اپنے آپ لپکتا ہے اور اچھائی کے لیے غور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے بعد اچھا مسلمان بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان غور کرے، کیونکہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ انسان کو سچائی سے ہٹا کر اور اندھکار میں دھکیلتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس دنیا میں الٹا چکر ہے، اس دنیا میں الٹا چکر ہے کہ اگر میں کافر ہوں، اللہ کا انکاری ہوں، تو مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مجھے پیار سے سمجھاؤ۔ نہیں آئی بات سن میں؟ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کا انکاری ہوں، کافر ہوں، میں برا انسان ہوں، تو مجھ سے نفرت کر کے مجھے آپ سمجھا نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، سمجھداری یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں، پیار سے مجھے سمجھائیں۔ اگر ڈاکٹر مریض سے، اس کی بیماری سے نفرت کرے گا، مریض سے نفرت کرے گا، تو پھر اس کا علاج کیسے کرے گا؟ بھائی ڈاکٹر فیس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا دین پھیلائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ فیس دے گا آخرت میں، موت کے بعد کی زندگی میں۔ لیکن ہم برے لوگوں سے نفرت نہ کریں، محبت کریں اور انہیں پیار سے سمجھائیں، کیونکہ وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔
لیکن ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ الٹا چکر شیطان نے گیر رکھا ہے. لوگ برے انسان سے نفرت کرتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی، اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم برے انسان سے نفرت نہ کرو، اس سے محبت کرو، اس کا علاج کرو، اسے سمجھاؤ، اسے نرک کے راستے سے بچاؤ، سورگ کے راستے کی طرف بلاؤ. اب دیکھیے بہت سے لوگوں کو دین کی بات، اللہ تعالیٰ کی بات جب سمجھاتے ہیں تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے. اب یہ الٹا چکر ہے. اگر مجھے زیادہ سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے تو مجھے اللہ کی بات کو بھی، اللہ کی بات کوئی بھی کرے محتاج بن کر سننی چاہیے، اللہ سے ڈر کر سننی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ثابت ہو رہا ہے، جیون کا امتحان دے رہا ہے. تو سمجھداری اسی میں ہے کہ شیطان کے دھوکے سے بچیں اور ہمیں اللہ کا محتاج بن کر اللہ کا ذکر سننا چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ایمان ہے اس پر سنتشٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی بہت ساری سطحیں ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیون دے کر دو راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. تو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جس میں بے ایمانی، فراڈ بازی نہ ہو سکے، اور نہ کوئی کام ایسا ہے جو ایمانداری سے نہ ہو سکے، اور نہ کوئی کام ایسا ہے جو بے ایمانی سے نہ ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے والے نے، اللہ نے دونوں راستے انسان کے سامنے کر کے انسان کا ٹیسٹ لیا ہے. دونوں راہیں کھول دی ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. تو اچھائی کی راہیں بھی کھلی ہوئی ہیں، چاہے چھپ کے کر لے چاہے سب کے سامنے کر لے، اور برائی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، چاہے چھپ کے کر لے یا سب کے سامنے کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کے سامنے کھول دیے ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، اور اصل فیصلہ موت کے بعد ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کی طرف سے مر کر لوٹ کر اللہ کی طرف زندہ ہو کر لوٹ کر آیا، یعنی اللہ کی طرف سے ہوش میں مر کے آیا، اور کون مردہ ہو کر لوٹ کر آیا، کون بے ہوشی میں مر کے آیا دنیا سے، کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کر آیا اور کون گمراہی لے کر آیا. تو میرے بھائیوں، بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ سے، اپنے سچے بنانے والے مالک سے وعدہ کر کے دنیا میں آیا ہے کہ میں تیری عبادت کروں گا، تجھے راضی کر کے دنیا سے مر کر آؤں گا، وہ وعدہ اور موت کے بعد کی زندگی حق اور سچ ہے. یہ دنیا غفلت ہے، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد. تو میرے بھائیوں، ہر انسان دنیا میں اکیلا اور جیون کا سمے لے کر ٹیسٹ دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، پیپر دینے کے لیے آیا ہے. اے انسان، یہ جیون تجھے بار بار نہیں ملے گا اور تو موت کی طرف کو جا رہا ہے. تیرے زندگی کا سمے ختم ہونے کی طرف کو جا رہا ہے، جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف کو جا رہا ہے. اپنے جیون کے مقصد پر غور کر اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تو میرے بھائیوں، جس اللہ تعالیٰ نے جیون دیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کو راضی کریں، اس سے دوستی لگائیں، تو دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کریں گے اور موت کے بعد کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور دنیا میں اللہ کی مرضی پر راضی رہیں. پچھلے سمے میں جو کچھ سکھ یا دکھ بیت چکا، اللہ کی مرضی پر راضی رہیں کہ یا اللہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو اب میرے ساتھ سکھ یا دکھ بیت رہے ہیں یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں سکھ یا دکھ آئیں گے وہ تیری طرف سے آئیں گے، وہ بھی تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ کرتا ہے بھلائی اور خیر ہی کرتا ہے، اس لیے اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، اللہ سے دوستی لگائیں. تو یہ دھرتی اللہ کی ہے، کوئی چیز نقصان نہ دے گی. اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ کی طرف سے جب آتی ہے تو اللہ کی مرضی پر راضی رہیں، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کا کوئی دوست ہو تو جب وہ اس کی سینا کے سامنے سے یا پرجا کے سامنے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سپاہی یا پرجا کے دکھی کرنے سے دل سے بے خوف ہوتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف دے گی، اس کی پرجا یا اس کی سینا ہے، اور وہ خود بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور بادشاہ کی جو پرجا ہے اس سے بھی یہ امید رکھتا ہے کیا کہ مجھے یہ نقصان نہیں دے گی، تکلیف نہیں دے گی خواہ مخواہ. تو وہ اس لیے بے خوف ہوتا ہے بادشاہ کی پرجا سے، سینا سے،
کہ بادشاہ میرا دوست ہے، ہیں بادشاہ میرا دوست ہے، اس لیے مجھے کوئی خامخواہ تکلیف نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے اس ساری کائنات کا بادشاہ مالک اللہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا دوست ہوگا تو وہ بھی اس کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہوگا، اسے نہ پچھلے سمے کا غم ہوگا اور نہ آگے آنے والے سمے کا ڈر ہوگا، وہ ہر ڈر اور ہر غم سے آزاد ہوگا۔ پچھلے سمے کا لوگوں کو غم ہوتا ہے کہ میرا فلاں مر گیا، فلاں ختم ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر ہوتا ہے، پتہ نہ کون سی مصیبت، کون سا حادثہ آ جائے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکیلے آئے ہیں اور مر کے اکیلے ہی لوٹنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے دل کو ہٹائیں، اللہ سے دل لگائیں۔ جو انسان دنیا میں بھٹک کر مرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس دنیا کو بھی نرک میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ کافروں، اللہ کے انکار کرنے والوں، اپنے سچے مالک کا انکار کرنے والوں، سچائی کا انکار کرنے والوں، مشرکوں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں، جس دنیا میں تم اپنے مالک کو بھول کر اس کی رچنا کے خلاف چل کر فساد پھیلایا کرتے تھے، آج وہ دنیا بھی تمہارے ساتھ نرک میں، جہنم میں ڈال دی گئی ہے۔ اس دنیا سے تمہیں بڑی محبت تھی، اس میں تمہارے بڑے سپنے تھے، تمنائیں تھیں، بڑی آرزویں تھیں، تم اس میں بڑے دنیا کے دھوکے میں گم تھے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے تھے، مرنے کا تمہیں بالکل خیال نہ تھا، یہاں تک کہ تمہارے سامنے لوگ مرتے رہے مگر تم دھوکے سے دل بہلاتے رہے، تم نے سچائی کا انکار کیا، تم نے دل اللہ کو نہ دے کر دنیا کو دیا تھا۔ آج وہ دنیا بھی تمہارے ساتھ نرک میں ڈال دی گئی ہے۔ تو بھئی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سنسار میں سچے دھرم کو پہچانو۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں کون سے دھرم کو مانوں۔ میں نے جواب دیا اس کو، جس مالک نے آپ کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، رچنا بنائی ہے، جو دھرم اس رچنا پر مکمل چلاتا ہے، کمپلیٹ طور پر چلاتا ہے، اچھائی سے اچھائی پر چلاتا ہے اور پورے طور سے برائی سے بچاتا ہے، اس دھرم کو مانو۔ جو دھرم تمہیں پورے طرح سے انسانیت پر چلاتا ہے وہ دھرم سچا ہے۔ اور بھائی چیک کرو گے، محنت کرو گے، جب آپ کو معلوم پڑے گی، وہ دھرم ہے اسلام دھرم۔ آپ چیک کرو تو انیک خداؤں کو مت مانو، 33 کروڑ کو مت مانو، ایک مالک ہے کائنات کا۔ ہاں، اس دنیا میں ایک کنٹرول، ایک ہستی کا کنٹرول بہت زبردست ہے، اس پہ غور کرو، بہت زبردست چھایا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو بھی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سوال کر کے جس ہوش اور دھیان میں سوال کرتے ہیں پھر دھیان کو بھٹکا لیتے ہیں، جواب پورا نہیں سنتے۔ جس ہوش اور دھیان سے آپ نے سوال کیا ہے اسی ہوش اور دھیان سے جواب سنو، دھیان کو بھٹکانا مت، سنتے رہو۔ اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اس ویڈیو کو پورا سنیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے ہمارے من کی دنیا اور ایک ہے باہر کی دنیا۔ من کے اندر بھی اچھے برے خیال آ رہے ہیں اور باہر بھی اچھائی برائی ہے۔ اب باہر کی سچائی کو دیکھ کر اور من کی سچائی کو میچ کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے تو ہم اللہ کو پالیں گے۔ تو ایک ہے انسان کے اندر کی من کی دنیا اور ایک ہے باہر کی دنیا۔ تو باہر کی دنیا کی سچائی کے ہوش میں آ کر اللہ سے تعلق بنانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا، موت کا، بیماریوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں سے ہم کبھی بھی مر کر جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سچائی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچ و وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ مسلم یعنی ایشوری رچنا پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جس نے اسے بنایا ہے اس کی آگیا کا پالن کرنا، اس کے حکم پر چلنا۔
تو ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، یعنی ایشوری رچنا پر پیدا ہوتا ہے۔ ایشوری رچنا کیا ہے؟ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، جو انسانیت انسان کے اندر دی ہے۔ تو ہر بچہ مسلم یعنی ایشوری رچنا پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے مالک کے حکم پر چلنے کے لیے۔ تو یہ دنیا بیچ میں آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا فساد کا اڈا ہے، برائی کا اڈا ہے، شیطان کا اڈا ہے۔ اب رچنا تو اس کے اندر ہے اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، لیکن دنیا میں برائی کا ماحول ہے، تو اس برائی کے ماحول میں انسان بہہ جاتا ہے، برے لوگوں کو دیکھ کر کے ان میں بہہ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس دنیا میں بے چین ہو جاتا ہے برائی پر چل چل کر، جب بندہ شانتی چاہتا ہے تو وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسلام کا سچا راستہ دکھاتا ہے، جو کہ اس کے اندر جو رچنا ہے اس پر آدھارت ہے۔ تو بھئی اسلام دھرم یہی سکھاتا ہے کہ انسان تو دنیا میں آزاد نہیں ہے، تیرا ایک مالک ہے، اس کو راضی کر، اچھا تجھے اس نے انسان بنایا ہے، انسان بن کر جیون جی، اور جو تجھے قانون دیے گئے ہیں اسلام دھرم میں انسانیت کے طور پر، ان پر چل، اپنے مالک کو راضی کر کے مر، اور مرنے کے بعد جنت کا ہمیشہ کا انعام حاصل کر۔ اگر تو اپنی منمانی کر کے جائے گا تو نرک کی آگ میں جائے گا۔ جو انسان اللہ کے زندگی جینے کے، انسانیت کے صحیح علم کو، صحیح گیان کو نہیں سمجھے گا، اپنی عقل کی تیزی اور مٹھمردی دکھائے گا، تو یاد رکھیں وہ زندگی تو جیے گا، اللہ اسے روزی بھی دے گا، کیونکہ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یاد رکھیں، مگر وہ پھر انسان بن کر زندگی نہیں جیے گا، بلکہ انسانی شکل میں جانور بن کر زندگی جیے گا۔ اس کا شریر، اس کی آنکھ ناک تو انسانوں کی ہوگی، مگر اندر سے وہ جانور ہوگا۔ یاد رکھیں، لوگوں کو خود بھی اپنا آپ دکھی رہے گا، اوروں کو بھی دکھی کرے گا۔ اور جو اپنے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر جیون جی کر جائے گا، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا۔ تو بھئی اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، اپنے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کو جانیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں چلو۔